يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. اب تھوڑا سا ہم یہاں یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے دیگر مشوروں کو کیوں ریجیکٹ کیا، اسی کو کیوں پسند فرمایا، اسلامی کیلنڈر کی شروعات ہجرت کے واقعے سے کیوں ہوئی، دوسرے مشورے کیوں ریجیکٹ ہوئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا ورود مسعود، آپ کی ولادت باسعادت بہت عظیم تحفہ ہے انسانیت کے لیے، لیکن اسلام چونکہ شخصیت پرستی کا قائل نہیں، اللہ کی ذات کے ساتھ جوڑنا، نبی کریم علیہ السلام کے طریقے کے ساتھ جوڑنا، اس لیے آپ کی ولادت باسعادت سے نہیں. اور وفات کا جو سال تھا، ظاہر ہے کہ اگر اس سے شروعات کی جاتی تو آج کل ہم حشر دیکھ ہی رہے ہیں، محرم میں کیا ماتم ہو رہا ہے اور کیا خلاف شرع چیزیں ہو رہی ہے، جو نہیں ثابت ہے اس کے بیس پر بہت کچھ کیا جا رہا ہے، مرچی مسالہ لگا کر کچھ ثابت ہے کچھ نہیں ثابت ہے. تو اگر نبی کریم علیہ السلام کی وفات سے اور پردہ فرما جانے سے متعلق اگر کیلنڈر کو جوڑا جاتا تو ہر سال ایک غم کا ماحول، اسلام اس طرح غم کا ماحول نہیں بناتا کہ ہر ایک کا غم مناتے رہیں، ورنہ تو پھر ہمارے 360 دن بھی کم پڑ جائیں. ہر دن کسی نہ کسی کی شہادت ہے، کسی نہ کسی کا غم ہے. فتح مکہ سے بھی شروعات نہیں، وہ اسلام کی بہت بڑی جیت تھی، بہت بڑی جیت تھی. آج ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کوئی ٹیم کوئی میچ کھیل رہی ہے، ایک ٹیم جیتے گی ایک ٹیم ہارے گی، یہ تو لازمی بات، یقینی بات، ہار جیت تو کھیل کا حصہ ہے. لیکن وجیتا ٹیم کیا جشن اور کیا سیلیبریشن مناتی ہے، شراب اور کباب اور ایسے ناچ گان، کسی پر گر گئے، کسی کو مار دیا، گر کر وہ زخمی ہو گیا، یعنی آپے سے باہر ہو جاتے ہیں. اسلام سیلیبریشن کا انداز بتاتا ہے کہ عید کا دن خوشی اور جشن کا دن ہے، لیکن خوشی اللہ کی یاد کے ساتھ، عید کی نماز کے ساتھ. تو فتح مکہ کی تاریخ میں یہ بات ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اس عظیم ترین موقع پر بیت اللہ کی چھت پر چڑھایا اور فرمایا کہ بلال آج آپ بیت اللہ کی چھت سے اذان دو گے. یہاں پر ایک پوائنٹ کی بات یہ بھی ہے کہ یہ عظیم ترین موقع تھا. میرے سرکار اس موقع پر صحابہ کے چیف کمانڈر، افضل البشر بعد الانبیاء، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے بھی فرما سکتے تھے ابو بکر تمہاری شان بہت بڑی ہے، آپ اذان دیں گے. نہیں، حضرت علی کو بھی نہیں فرمایا، آپ کے کزن ہیں رضی اللہ عنہ، کہ آپ اذان دیں گے. نہیں. آج کس کو یہ شان ملی ہے، آج یہ مقام کس کو ملا ہے، یہ اس میں بہت بڑا سبق ہے، ہمارے لیے بہت بڑی عبرت ہے. کس کو یہ شرف دیا گیا؟ ایک حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو، جو سرزمین حبشہ سے تعلق رکھتے. یہ شرف ان کو کیوں دیا گیا؟ یہ اعزاز افضل البشری بعد الانبیاء صدیق اکبر کو کیوں نہیں دیا گیا رضی اللہ عنہ، جبکہ وہ تو چیف کمانڈر آف صحابہ تھے، ان کو یہ اعزاز نہیں دیا گیا. سرکار ایک پیغام امت کو دینا چاہتے ہیں. آج کیا ہوتا ہے، محنت دوسروں سے کروائی جاتی ہے، جب اعزاز لینے کا اور کریڈٹ لینے کا اور اپنے مقام اور اسٹیج پر بیٹھنے کا جب وقت آتا ہے، نام کمانے کا وقت آتا ہے، تو اپنوں کو آگے کر دیا جاتا ہے، خود آگے ہو جاتے ہیں، محنت دوسروں سے کرواتے ہیں، نام کتاب پر اپنا لگا دیتے ہیں. اس طرح کی چیزیں ہوتی، باتیں کسی اور کی ہے، نام اپنا ہے. اور بہت ساری چیزیں دنیا بھر میں ہم دیکھتے ہیں، محنتیں دوسرے کر رہے ہیں اور نام جو ہے کسی اور کا ہو رہا ہے، نام کے لیے کام ہو رہے ہیں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اخلاص عطا فرمائے. تو بہرحال سبق دیا گیا کہ قربانی جو دے گا نام بھی اسی کا ہوگا. چونکہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے عرب کے تپتے ہوئے ریت پر اللہ کا نام بلند کیا تھا،
احد احد کہا تھا اور اللہ کو پکارا تھا، دین کے خاطر قربانیاں دی تھی، تو جب عسرت اور تنگی کے ماحول میں، سخت ترین ماحول میں بلال نے جب اللہ کا نام بلند کیا تو اذان کی شروعات کے موقع پر بھی نبی کریم علیہ السلام نے ارحنی یا بلال، بلال آپ اذان دیں، مجھے راحت پہنچائے، ٹھنڈک پہنچائے۔ اور آج بھی جب عزت کا وقت آیا، جیت کا وقت آیا تو حضرت بلال کو آگے، آپ چاہیں حبشہ کے ہوں، آپ چاہیں عرب کے نہ ہوں، لیکن قربانی آپ نے دی ہے، محنت آپ نے کی ہے، کریڈٹ بھی، اعزاز بھی، تمغہ بھی اور عزت بھی آپ ہی کو ملے۔ جبھی تو نبی کریم علیہ السلام نے، کاش یہ روایت ہم سمجھیں، سرکار نے حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیا فرمایا، سلمان منا اہل البیت۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نبی کریم علیہ السلام کے نہ فیملی ممبر ہیں، نہ خاندان والے ہیں، نہ کوئی رشتہ دار ہے، بلکہ عرب کے بھی نہیں۔ کہاں کے ہیں؟ سلمان رضی اللہ عنہ تو فارس کے ہیں، کہاں عرب اور کہاں فارس، لیکن دوسروں کو اپنائیت دینا، دوسروں کو اپنا بنانا کوئی میرے سرکار سے سیکھے۔ فرمایا کہ سلمان ہم میں سے، ہم اہل بیت میں سے ہیں، ہمارے فیملی ممبر ہیں، ہمارے گھر والے ہیں۔ آج کام غیروں سے کرا کر جب عزت لینے کا اور انعام لینے کا وقت آتا ہے تو ہم خود آگے بڑھ جاتے ہیں۔ ایک سبق تو یہاں سے یہ ملا۔ دوسرا اہم ترین سبق کہ سیلیبریشن کیسے ہو، ناچ گان، شراب، کباب۔ مکہ کی فتح بہت بڑی فتح تھی اور سالوں کی قربانیاں، سالوں کی محنتوں کے بعد یہ انعام اور یہ اعزاز ملا تھا، تو دل میں یہ بات آ سکتی تھی کہ یہ آج مکہ کی فتح ہماری قربانیوں کا نتیجہ ہے، ہماری طاقت کا نتیجہ ہے، ہماری محنتوں کا نتیجہ ہے۔ اپنے اوپر یہ بات آ سکتی تھی۔ سرکار نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو بیت اللہ کی چھت پر چڑھا کر اذان اس لیے دلوائی، اللہ اکبر، ہم نہیں بڑے ہیں، آج بھی اللہ ہی بڑے ہیں، اللہ ہی کی قدرت سے، اللہ تعالیٰ ہی کی طاقت سے، اللہ تعالیٰ ہی کے چاہنے سے مکہ فتح ہوا ہے، ہماری کوئی حیثیت نہیں، ہماری کوئی اوقات نہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ ہی بڑے ہیں۔ کامیابیوں کی نسبت اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف، اس کی قدرت اور طاقت کی طرف، اس کی بڑائی کے بول، یہ بہت بڑا پیغام۔ تو بہرحال فتح مکہ سے بھی اس کیلنڈر کو نہیں جوڑا بلکہ ہجرت سے جوڑا۔ اس کا پوائنٹ سمجھیے کہ ہجرت کا واقعہ بہت بڑی قربانی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی عظیم ترین قربانی۔ آپ کے اوپر اوج رکھی گئی، آپ کی گردن میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں پھندا ڈالا گیا، طائف کے میدان میں اوباشوں نے آپ کو لہو لہان کیا، سرکار کی ذات اقدس پر سخت ترین مظالم، سخت ترین ظلموں کے پہاڑ توڑے گئے، لیکن ہجرت نبی کریم علیہ السلام کی ذات اقدس کے لیے بہت بڑی قربانی تھی۔ ذرا ہم تصور کریں، باپ دادا اور نسلیں ایک شہر میں رہ رہی اور خود وہ انسان تقریباً 50 کے قریب سال ایک جگہ گزار چکا ہو، اس کو کہا جائے کہ اب اپنا سامان لے کر، بوریا بستر لے کر اس شہر کو چھوڑ کر چلے جاؤ، نکل جاؤ، کیا بوجھ ہوگا۔ اور جہاں سے بھیجا جا رہا ہے وہاں بیت اللہ ہے، صرف گھر نہیں، اللہ کا گھر ہے جو پوری دنیا میں کہیں نہیں مل سکتا۔ وہ معصوم بچے کا واقعہ ہے نا کہ اس کو لے کر جا رہے تھے، اس کو کہا کہ سب نعمتیں ملے گی، اس نے گنبد خضرا کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ وہاں ملے گا، تو کہا یہ تو وہاں نہیں ملے گا، اسی لیے تو ہم یہاں پر آئے ہیں۔ تو کہا کہ پھر میں آپ کے ساتھ چلنے کو تیار نہیں ہوں۔ تو میرے سرکار اس جگہ سے نکلے جہاں بیت اللہ واقع، اور یہ بات ملتی ہے کتابوں میں کہ سرکار نبی کریم علیہ السلام کی آنکھوں سے گرم گرم آنسو رخسار مبارک پر روا ہے، اور آپ فرمانے واللہ لولا قومی لما اخرجونی ما ترکت جوار، اے سرزمین بیت اللہ تو مجھے بہت پیارا، اگر یہ دشمن قوم مجھے یہاں سے نہ نکالتی تو میں تیرا دامن چھوڑ کر کبھی نہ جاتا۔ آپ کے قلب اطہر پر
اس کا کتنا بوجھ ہوگا ذرا ہم اس کا تصور کریں. اور سرکار ایک حاجی یا معتمر آخری بیت اللہ کا دیدار کر کے جب جاتا ہے تو اس کے قلب پر کیا کیفیت ہوتی ہے, طواف وداع میں اس کو کتنا بوجھ ہوتا ہے, اور نبی کریم علیہ السلام کو اس بیت اللہ سے ہجرت کر کے بھیجا جا رہا ہے, نکالا جا رہا ہے, آپ پر کتنا بوجھ ہوگا. یہ آپ کی ذات اقدس کی بہت بڑی, اسلام کی عظیم ترین قربانی تھی, اس لیے واقع ہجرت بہت بڑی قربانی ہے. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے, قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. تو بتانا یہ تھا کہ اسلام قربانیوں سے زندہ ہوتا ہے. اسلامی کیلنڈر محرم الحرام پہلا مہینہ یہ بھی قربانی کو یاد دلاتا ہے, حضرت حسین اللہ عنہ کی عظیم الشان شہادت کا واقعہ. اور اسلامی کیلنڈر کا آخری مہینہ ذی الحجہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی, اسٹارٹنگ بھی قربانی اینڈ بھی قربانی. اسلام سراپا قربانی کا نام ہے. اپنے نفس کی قربانی دینی پڑے گی, من چاہی چھوڑ کر رب چاہی پر آنا پڑے گا, یہ اسلام ہے. تو اس پیغام کو دینے کے لیے کہ اسلام قربانی کا نام ہے اور سرکار کی زندگی کی عظیم ترین قربانی واقعہ ہجرت ہے. طائف بہت بڑی قربانی ہے, لیکن قلب اطہر پر جو سب سے بڑا بوجھ ہجرت کا تھا, اس واقعے سے اسلامی کیلنڈر کو شروع کر کے پیغام یہ دیا گیا کہ اسلام قربانیوں سے زندہ ہوگا. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. تو یہ مختصر ہسٹری اور تاریخ بتائی گئی کہ یہ جو ہمارا کیلنڈر ہے, ہجری کیلنڈر, یہ بولتے ہی ہم یہ سمجھتے ہیں, بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کیلنڈر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور ہی میں بنا لیا گیا تھا. ایسی بات نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں بنایا گیا سن ہجری 21 میں غالباً, لیکن شروعات اس کی واقعہ ہجرت سے کی.